زندگی میں دو ہی انسان کی ترجیحات ہیں، یا وہ شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے یا آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ انسان جب ترجیحات طے کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ظاہری حلیے سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ کیا ہے۔ وہ اگر تو طلب دنیا کے لیے چلتا ہے تو پھر اسے بہت سارے دکھلاوے، بہت ساری ریاکاریاں، بلکہ بہت ساری اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں، اور غیر مطمئن بھی رہتا ہے، اور روز بروز اسے ایک نیا روپ دھار کے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کی طلب آخرت ہو تو وہ سنجیدہ بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی طلب میں دنیا کے تقاضے روز بدلتے ہیں۔ جب تقاضا روز بدلے گا تو آپ کی طبیعت بھی روز بدلے گی، آپ کو ایک نیا منصوبہ بنانا پڑے گا۔ آخرت ایک ہے، اس کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے۔ دنیا اگر دائیں جائے گی تو آپ نے پھر بھی آخرت کی طرف جانا ہے، بائیں جائے گی تو پھر بھی آپ نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ تو ترجیح جب آخرت بن جاتی ہے پھر انسان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سارے دنیاوی معاملات سے کچھ دیر کے لیے کٹا ہے، لیکن وہ سکون میں آ جاتا ہے، وہ اطمینان قلبی محسوس کرتا ہے، اور اس کا سفر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل قریب ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارے چارے جانب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، چونکہ جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں وہ ہمیں روز ایک نئی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، تو ذہن دنیا داروں والا بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے سخت لفظ مسلمانوں نے کہنے شروع کر دیے ہیں کہ میں تو وقت پڑنے پر گدھے کا بھی باپ بنا لیتا۔ دنیا داری میں جب لوگ اخلاقی اقدار اتنی ضائع کر جائیں کہ وہ کہیں کہ مجھے تو اپنا کام نکالنا ہے، دنیا سیدھی کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی کرنی ہو، تو پھر انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنوں سے بھی تعلق دنیا داری کا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے ادب کرانے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی دیکھیں نا فلاں کا ابا، اس نے کام کیا تھا ڈھاب کا تو وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ پھر جو رشتے، جن رشتوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے، جو لباس ہیں جن سے انسان کے عیب بھی چھپیں گے، زیب و زینت بھی حاصل ہوگی، وہ سارے رشتے جن سے انسان کی زیب و زینت اور پھر وہ آگے تک اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے، ان رشتوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والی خاتون گھر میں لے کے کیا آئے گی، دولت کس قدر ہمارے ہاں بڑھے گی، تعلقات میں دنیا داری آپ کو گھیر لیتی ہے، پھر اس کے اندر بندہ پوری طرح محو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریریں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، تلاوتیں بکتی ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے لوگ تحفوں، تحائف، نذرانوں کے بیچ اچھی طرح الجھ جاتے ہیں، پھر دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے۔ میرے رب کریم نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، ترجیح تمہاری دنیا بن گئی ہے، لیکن فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا جو سوچ ہمیں دیتے تھے نا، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو سمجھنے والا ہے۔ رہبانیت سے حضور نے منع کر دیا، حقوق چھوڑ کے بھاگنے والے انسان کو پسند نہیں کیا، یعنی ایک آدمی جنگل میں چلا جائے، بال بچے چھوڑ جائے، اس کو پسند ہی نہیں کیا، سرے سے اس کی نفی کر دی۔ بیچ رہو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اس کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بلکہ دنیا کے اندر
اگر کسی نے حقوق کا تعین کر کے، آج تو بڑی بڑی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کوئی دستور ہی نہیں، تعین کر کے ہر شخص کے حقوق، حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے، یہ سارا تعین کر کے رہبانیت سے روک کر اس کے باوجود جو سوچ دی وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی روٹی نہ پکنا، یعنی عجیب بات ہے نا کہ چولہا ہی نہ جلے مہینہ مہینہ۔ ہمارے ہاں لوگ بطور تنقید بعضوں کا دیہاتوں میں کہا کرتے تھے، جب مٹی کے چولہے ہوتے تھے نا گھروں میں، تو کہتے تھے کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ چولہے میں گھاس ہو گئی ہے تمہارے کو، تم کھانا ہی نہیں پکاتے، تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، میں نے کہا رہبانیت سے روک دیا۔ اس باریک فرق کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ کام پہ نہ جاؤ، ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کیا، لیکن جو سوچ